السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ جہاں لوگ ہمیشہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور پاک بن رہے ہیں، محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت قائم کر رہے ہیں. اس لیے سب لوگوں کو، سب پاکستانی لوگوں کو خاص کر خوش ہونے چاہیے کہ پاکستان میں پاک اسلام قائم ہو رہا ہے. محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت، رحمت، معافی. پاکستان زندہ باد. تو آج میں بس ایک بہت چھوٹی سی بات، بہت بڑی خوشی کی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے اور سب مومنوں کے دعاؤں سے اور ذکر سے کرونا وائرس کمزور ہو گیا ہے. ہاں، یہ حقیقت ہے. ان شیطانی لوگوں کا منصوبہ تھا، پلاننگ تھا کہ پوری دنیا کو ہم ڈرا دیں گے اس کرونا وائرس سے. لاکھوں لوگ مریں گے اور سب لوگ اتنے ڈریں گے کہ جو کچھ ہم، مطلب یہ شیطانی لوگ ان کو بتاتے ہیں میڈیا کے ذریعے، وہ کریں گے ایک دم. لیکن ابھی وہ فیل ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کرونا وائرس کی طاقت کم ہو گئی. ہاں، یہ حقیقت ہے. یہ جو وائرس ہے، اس کی جو طاقت ہے یہ کم ہو گیا. جتنا وہ لوگ چاہتے تھے، انہوں نے بایو ٹیکنالوجی سے، جینیٹک انجینئرنگ سے یہ کووڈ-19 کو ان شیطانی لوگوں نے بنایا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ فوراً ہی لاکھوں لوگ مریں گے. چین میں بہت لوگ مر گئے تھے، لیکن چل گیا. انہوں نے جان بوجھ سے اٹلی میں، ایران میں اور امریکہ میں وہ تیار تھے، لیکن ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا. یہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر اور ان کے ساتھی جو چین کے کچھ سائنسدان تھے، ان کو پکڑا گیا تھا. 23 وائلز کووڈ-19 ان کے ساتھ تھے. وہ اس کو پھیلانے والے تھے امریکہ میں بھی بہت زیادہ، اور وہ سوچ رہے تھے لاکھوں لوگ مریں گے. لیکن اللہ مالک ہے اور اس کووڈ-19 وائرس کو تبدیل ہو گیا ہے، اور ابھی اس کی کمزوری کم ہو گئی. اس کی طاقت، اس کی کمزوری زیادہ ہو گئی، طاقت کم ہو گئی، اور انسان بچ گیا ہے. یہ حقیقت ہے. تو فکر نہیں کرو، جو یہ شیطانی لوگ میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں ہو جائے گا، وہ نہیں ہو جائے گا. وہ چاہتے تھے یہ ہو جائے، لیکن ابھی نہیں ہوئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ سب اللہ کے نام ذکر کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے. آپ صرف پاکستانی لوگ نہیں، پوری دنیا میں جو اچھے صاف دل لوگ ہیں وہ ایسے وائرس تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کا خطرہ پھر کم ہو گیا ہے. تو پوری دنیا کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اکانومی کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا منصوبہ یہ تھا، لیکن وہ فیل ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے. تو سب کو خوش ہونے چاہیے اور فکر نہیں کرنے چاہیے. اللہ مالک ہے. اللہ کا نام لیتے رہو. ریحان اللہ والا صاحب سلام کہہ رہا ہے. وعلیکم السلام ریحان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ بخاری سید السلام علیکم. اللہ 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 اللہ. سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. یا مالک، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ان شیطانی لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فکر نہیں کرو، اس کرونا وائرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مبارک بلوچ، وی لو یو ایلن، وی لو یو، وی لو یو ٹو. مبارک بلوچ، لو فرام پاکستان. اچھا، عثمان قادری صاحب ہیں، میں چشمہ نکال رہا ہوں. امید ہے محترم بابا جی علی ایلن کیسلر صاحب، آپ اور فیملی خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کی صحت طبیعت کیسی ہے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بلکہ میں کہ یہ صرف کل ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ تبدیلی آ گئی اور وہ کمزور ہو گیا. یہ حقیقت ہے. اس وائرس کے ذریعے یہ شیطانی لوگ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں لگے تھے. وہ سوچ رہے تھے وہ صرف 1% جن کو یہ لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1% لوگوں کو یہ اتنے تیز بیماری ہو رہی ہے کہ وہ مر جاتے ہیں. یہ بڑی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اتنے لوگ مر رہے ہیں، لیکن سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جتنے لوگ وہ سوچ رہے تھے مریں گے، وہ نہیں مر رہے ہیں اور نہیں مریں گے. یہ اللہ مالک ہے، اللہ کے رحم ہے. یہ حقیقت ہے. یہ تبدیل ہو گیا ہے اس وائرس میں. اچھا، مہرنسا سید، بے شک اللہ ہی مالک ہے. ہاں، خوش رہو. میں بہت خوش ہوں. زہیب چنا، اور وہ کون ہے جس نے چائنا پھیلایا؟ مجھے معلوم ہے یہ ووہان شہر میں یہ سب سے پہلے چین میں یہ نمبر 4 لیول سیکیورٹی تھا، بایو ٹیکنالوجی لیبورٹری. تو یہ شاید ادھر ہی بنایا گیا ہے یہ وائرس، اور پتہ نہیں مجھے یہ جان بوجھ سے یا غلطی سے نکل گیا. لیکن بہت ووہان میں بہت لوگ جلدی سے بیمار ہو گئے تھے. تو یہ شیطانی لوگ مختلف ملکوں کے شیطانی لوگ، امریکن بھی لوگ ہیں، اور ان سب کا بڑا منصوبہ، بڑا پروگرام تھا پوری دنیا کو ڈرانا، اپنے قبضے میں لانا. یہ ان کے منصوبہ تھا، لیکن وہ فیل ہو گیا. Watching your videos pleasant and positive. اللہ مالک ہے، اس لیے ہم پلیزنٹ اور پازیٹیو رہتے ہیں. جب آپ کا سب سے اچھا دوست سب سے آپ خوش نہیں ہوں گے. انسان بھی جو بہت طاقتور ہے، بہت امیر ہے، اگر آپ کا سب سے اچھا دوست، تو آپ ڈریں گے کسی چیز سے. انسان بھی ایسے آپ کو خوش بنا سکتے ہیں اگر اتنا اچھا طاقتور دوست ہے. تو اگر اللہ آپ کا سب سے اچھا دوست اور سب سے طاقتور ہے، آپ خوش نہیں ہوں گے. کوئی بھی وائرس، کوئی بھی بیماری سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے سنا ہے بھی اس میں تھا، اور دوسرے لوگ تھے، اور جب ان کو پکڑ گیا تھا، بل گیٹس ریزائن ہو گیا ہے نا. تو کیونکہ پتہ چل گیا کہ یہ پچھلے سال، مجھے یاد نہیں، اکتوبر میں شاید تھا، تو بل گیٹس اور دوسرے جو انہوں نے ایک بڑا کمپیوٹر سیمولیشن بنایا. کرونا وائرس، کوئی خطرناک کرونا وائرس اگر نکلتا ہے اور پھیل جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا.
کہ ہاں جو ہم کرنا چاہتے ہیں مطلب پوری دنیا یہ کامیاب ہو جائے گا. پھر ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی کافی تھے, شیطانی لوگ. پھر انہوں نے فیصلہ کیا ابھی ہم کامیاب ہو جائیں گے, لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ مالک ہے, زیادہ طاقت ہے ان سے, اور اللہ کرم سے اس وائرس میں تبدیلی آ گئی اور وہ کمزور ہو گیا تھا. اچھا, عائشہ رفیع کہہ رہی ہے السلام علیکم, بے شک اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے. گلی رخ السلام علیکم بابا جی, ہم پاکستان میں بیٹھ کر آپ کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ کو دیکھ کر اسمائل آ جاتی ہماری فیس پر بھی. خوش رہو. اللہ بارک. کتنی اچھا خبر ہے کہ یہ اللہ پاک نے اس وائرس کو بھی کم خطرناک بنایا. بہت خطرناک تھا, ابھی یہ تبدیل ہو گیا, اس میں اتنا خطرناک نہیں ہے, فکر نہیں کرو. Sidra Niazi. Sir, salam, sir. I text you on Messenger. Good information I shared related to Aulia Karam Baba Farid. Okay, thank you very much. I will look for that. کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے. شکریہ. کاشف رحمان انور, الحمدللہ, and thanks for info. ہاں یہ حقیقی انفو ہے, فکر نہیں کرو. محمد فیصل سلام. ایلن اور ریان اللہ والا, both my favorite people here at the same time. مبشر اقبال سلام سر, مبشر from Italy, pray for all. ہاں ہم پھر بھی ہم دعا کرتے رہیں سب کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کرونا وائرس سے بچائیں, اور خاص کر اٹلی میں مبشر اقبال صاحب کو اور سب مومنوں کو بچائیں, اور فکر نہیں کرو, پوری دنیا میں اچھے لوگ ہیں, دعا کر رہے ہیں, اور اللہ پاک سن رہا ہے اور اس وائرس سے لوگوں کو بچا رہا ہے, فکر نہیں کرو. پربھو لال, ڈز میڈیکیشن ہیلپ ان کیورنگ کووڈ-19؟ ہاں, ایک ہے یہ ہائیڈرو کلوروکوین. پربھو لال صاحب آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو معلوم ہے یہ ملیریا میں, تو صدر ٹرمپ نے بھی یہ بتایا اس کے بارے میں. دوسری مجھے معلوم ہے یوکلپٹس آئل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, کل میں نے انگریزی میں بھی بتایا تھا, میں بھی یہ کرتا ہوں. صرف کرونا وائرس نہیں, کوئی بھی فلو میں یا کھانسی میں آپ پانی ابال کر سر کے اوپر چادر رکھ کے وہ اسٹیم اندر لے لیں, اور ایک قطرہ اس میں آپ یوکلپٹس آئل بھی ڈال سکتے ہیں, اور وہ بھی اندر جاتا ہے, اور وہ بھی کوئی بھی وائرس میں, کوئی بھی فلو میں وہ مدد کرتا ہے. نیمبو میں بھی بہت فائدہ ہے. وائٹامن سی, ڈاکٹر لائنس پالنگ نے وائٹامن سی کے بہت, لائنس پالنگ نوبیل پرائز وننگ کیمسٹ تھے, تو انہوں نے نوبیل پرائز کے بعد انہوں نے یہ ریسرچ کیا, وائٹامن سی میں بہت طاقت ہے, تو کووڈ-19 کو کم کرنے میں اور ختم کرنے میں نہ وائٹامن سی کی بھی بڑی طاقت ہے. تو ڈاکٹر لائنس پالنگ نے یہ سب ریسرچ کیا تھا, لیکن ماس میڈیا نے اس کو نہیں پبلسائز نہیں کیا. کیوں, وہ نہیں چاہتے ہیں, مطلب یہ بڑے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, یہ فارمیسیز جو ہے, یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ اتنا عام اور سستا دوائی سے بہت ساری بیماریوں کو دور کریں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فارمیسی کی جو دوائی ہے اس کو وہ کھانا چاہیے. تو لیکن یہ بھی بہت فائدہ ہے وائٹامن سی میں, تو اس لیے میں روزانہ ایک نیمبو پورا, مطلب بیج نکال کر پورا چھلکا کے ساتھ میں نیمبو کو بلینڈر میں ڈالتا ہوں ادرک کے ساتھ, اور
سیب کے سرکہ، یہ جو ایپل سائڈر ونیگر ہے، اور دوسری کچھ چیز اس میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ سب سے ضروری 3 چیز ہیں۔ اور کووڈ 19 کے، اچھا میں نے نہیں سمجھا، میڈیٹیشن آپ کا سوال ہے؟ میڈیٹیشن میں نے سب پڑھا میڈیکیشن، ہاں میڈیکیشن میں بھی مدد ہے ہوتا، اور میڈیٹیشن ضرور، کیونکہ کسی بھی بیماری کو ہم اگر ہم ڈر رہے ہیں تو پھر ہمارا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے اور بیماریاں بڑھتی ہیں۔ تو میڈیٹیشن کرنے سے، دھیان مراقبہ سے ہمارا من جو ہے وہ شانت ہوتا ہے، اور کووڈ 19 کو بھی اور بہت ساری سب بیماریوں کو وہ کم کر دیتے ہیں میڈیٹیشن، ہاں۔ اور دعا بہت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سنتا ہے، سمیع اللہ لمن حامد، اگر ہم یہ اللہ کو یاد کرتا، اللہ کا حمد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں سن رہا ہے، اور ہماری دعا سن کر وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سن لیا، اس نے سن لیا، اور اس نے سب کو کیا اس کووڈ 19 سے، اس وائرس کو کمزور کرنے سے۔ اچھا جواد جدون، کووڈ 19 کا کوئی ویکسین بنایا ہے کیا؟ مجھے معلوم نہیں، بلکہ فکر نہیں کرو، اللہ کا نام لیتے رہو۔ اور کوئی خرم چودھری، جیسے اللہ رکھے اسے کون چکے، لو فرام پاکستان بابا جی۔ ہاں شکریہ۔ سید محمد چشتی کہہ رہا ہے ماشاء اللہ، ہمیشہ سلامت رہے، آباد رہے، بہت دعا کیجیے ہمارے لیے۔ آج میں اپنی چھت پر اذان دوں گا۔ بہت اچھا، حضرت بلال کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کروں گا۔ شکریہ سید محمد چشتی صاحب۔ ہاں بے شک، حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے ہم بھی جب اذان کرتے ہیں، اگر اس میں غلطی بھی ہوتی ہے کچھ بولنے میں تھوڑی سی غلطی بھی ہوتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور سب مسلمانوں اور حقیقت میں سب لوگوں کے دعاؤں کو اللہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے جلدی سے۔ کبھی وہ جواب ایسا ہی نہیں ہے جیسے ہم چاہتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اور جب ہم چھت پر اذان دیتے ہیں تو بہت فائدہ ہم کو اور دوسروں کو، سب جو سنتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پاک لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اذان ہمیشہ سنتے ہیں۔ اللہ کا نام سننے سے ہی ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، hindus to chant for prevention of COVID، بہت سارے اچھے منتر ہیں، رام 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 رام، یہ سب سے آسانی ہے۔ ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے، ہرے رام 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 ہرے ہرے۔ یہ مہا منتر ہے، سب سے طاقتور اللہ کے نام ہے۔ تو آپ ضرور پرپھو لال صاحب یہ دونوں منتر بولتے رہیں، اور فکر نہیں کرو، مالک آپ کی حفاظت کرے گا کر رہا ہے۔ مہر النساء سید، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، and you keep reiterating it makes us feel confident and positive. Alhamdulillah. Shukriya. Riaz Ahmed, in hadith it is said that black seeds, kalungi seeds, are a cure for any disease, pain other than death. ہاں تو کلونگی کے سیڈز بھی ہم لے سکتے ہیں کسی بھی بیماری کے لیے، بے شک کووڈ 19 کو دور کرنے میں بھی یہ مدد کرے گی، بلیک سیڈز، کلونگ۔ شکریہ ریاض احمد صاحب۔ گلے رخ
بابا جی بی سیف، بابا جی ڈونٹ گو آؤٹ سائڈ، اسٹے ایٹ ہوم. کیا دنیا میں ایلینز ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں انسانوں کی شکل میں؟ ان کو بھی وائرس لگ سکتا ہے؟ ہاں، میں زیادہ تر گھر میں رہ رہا ہوں، بلکہ وہ کیلیفورنیا کا کہ گورنر کے حکم ہے سب کیلیفورنیوں کو گھر میں رہنا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے، صرف ضروری چیزوں کے لیے جانا چاہیے. ہم تھوڑا باہر جاتے ہیں، مطلب بیگم کے ساتھ ہم ہمیشہ تھوڑا بس گھومتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ باہر نہیں ہیں، بہت کم. کچھ بچے کھیل رہے ہیں یا باہر، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں ہیں، نزدیک نہیں آتے ہیں. میری بیگم نے مجھے بتایا کسی دوسرے کے نزدیک بتاؤ، کم سے کم 6 فٹ دور رہو جب ہم باہر جاتے ہیں. لیکن ہاں، ہم زیادہ تر گھر میں رہ رہے ہیں. تو ہاں، دنیا میں کافی ایلینز موجود ہوتے ہیں. مجھے معلوم نہیں ان کو یہ وائرس لگ سکتا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے ان کو بھی لگ سکتا ہے، لیکن کافی بھی انسان جیسے ہی دکھتے ہیں. یہ تو وہ انسان کی شکل بھی لے سکتے ہیں اگر ان کی شکل دوسرے بھی ہے. جیسے مجھے معلوم ہوا، میری روحانی ماں، اس کا یہ تصویر ہے، یہ تھوڑا سا انسان جیسا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق ہے، اس کے کان سر کے اوپر ہے. جب میں نے پہلے اس کو دیکھا، میں 9 سال کا تھا، اس نے اپنے منہ کو تو اور اس اپنے آپ کو زیادہ انسان جیسے دکھا دیا. پھر بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ 100% انسان نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. کافی ایلینز کی یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے شکل کو چھپا سکتے ہیں اور انسان جیسے دکھا سکتے ہیں. تو یہ وائرس ان کو بھی لگ سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں، شاید. لیکن جو اچھے، بہت اچھے جو ایلینز ہیں، میں ان کو ایلینز بولنا اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، اسپیس بردرز اینڈ سسٹرز ہم ان کو کہتے ہیں. تو کافی ہیں جن کی بڑی طاقت ہے، اور شاید وہ اپنے آپ کو اس کووڈ وائرس سے بچا سکتے ہیں ابھی، مجھے معلوم نہیں. اچھا، تیمور حسن، بابا جی، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات کی کہانی سنائیں پلیز. ہاں، یہ بہت لمبی کہانی ہے. تو کل یا پرسوں میں نے بتایا تھا بابا شمس سے، میں بابا شمس کے مزار میں نے ایک عظیم صوفی سے میں نے ان کو دیکھا تھا. تو اس کے بعد اس جوان نے مجھے اپنے مرشد کے پاس لے لیا تھا، اور وہاں جا کر ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے. یہ دسمبر 1984، 1984 دسمبر، سردی، کافی سردی تھی دسمبر کے، مطلب کرسمس سے کچھ چند دن پہلے. تو بڑی سردی تھی. تو بیٹھے ہم بات کر رہے تھے، تو پھر اس مرشد نے مجھے بتایا تھا کوٹ نکالو. تو میں نے کوٹ نکال دیا. سویٹر نکالو کیونکہ بہت سردی، سویٹر کو بھی میں نے نکال دیا. قمیض نکالو، میں نے بنیان نکالو. تو پھر انہوں نے پوچھ لیا کیا تمہیں بیماری لگ رہی ہے، تمہاری سردی لگ رہی ہے. تو میں حیران ہو گیا، میں نے سمجھا کہ کوئی سردی نہیں لگ رہی ہے. اس نے کہا کیونکہ اس وقت ہم سب گھڑی پہنتے تھے، واچ، گھڑی مجھے دے دو. تو میں نے اس کو دے دیا کیونکہ میں اس بابا شمس کے مزار میں جب یہ بات ہوئی تھی، یہ اس کے پاؤں میں نے پہلے مراقبے میں، میڈیٹیشن میں نے دیکھا بابا شمس کے مزار میں اللہ شمس اللہ شمس اللہ شمس بولتے وقت یہ میں نے دیکھ لیا، یہ پاؤں میرے، مطلب میرے اندر یا میرے مراقبے میں. تو جب میں مراقبے سے نکل گیا تھا اور اٹھ گیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس آدمی کو وہ آیا تھا اور اس کی پاؤں اسی کے پاؤں تھے جو میں نے اندر دیکھ لیا تھا. پھر میں نے سمجھ لیا یہ کوئی خاص شخص ہے، تو اس کے پیچھے میں چلا تھا. ایک چھوٹے سے مسجد میں وہ گیا تھا، بابا شمس کے مزار ملتان میں. تو وہ غائب ہو گیا تھا وہ پتہ نہیں کیسے. تو اس لڑکے نے بتایا، اس جوان نے بتایا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. پھر میں نے مان لیا. میں نے اس سے پہلے بھی ہم
بہت لمبی کہانی ہے اس لڑکے سے ہم کیسے ملے تھے اور ہم کون سے دوسرے مظہاروں میں گئے تھے، انہوں نے کیا کیا کروایا. تو انہوں نے مجھے سکھایا کیسے مظہر میں جا کر کچھ اگربتی خریدنا ہے، کچھ پھول کا ہار خریدنا ہے، اور کچھ وہ سفید مٹھائی چھوٹی سی خریدنا ہے. اگربتی کو جلانا ہے مظہر میں، پھر پھول کا ہار قبر پر ڈالنا ہے، پھر یہ پٹاشا یہ سفید جو مٹھائی ہے چینی کا وہ لوگوں کو بانٹنا ہے، اور پھر بیٹھنا مراقبے میں. تو ہم نے ایسے کیا تھا دوسرے مظہروں میں بھی. تو پھر جب ہم بابا شمس کے مظہر میں گئے تھے، اور ایسے میں نے ان کو دیکھ لیا تھا، بابا صاحب میرے خیال میں وہ بابا شمس تھے. تو پھر جب وہ غائب ہو گئے تھے، پھر میں نے مان لیا کہ یہ لڑکے جو مجھے بتا رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح باتیں ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا، اس لڑکے نے یہ بتایا کہ میرے مرشد سے ہم آپ کو ملائیں گے، اور پھر ہم اس کے مرشد کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ بیٹھے تھے. اور یہ سب ہوئی تھی یہ بات کہ مجھے کوئی سردی نہیں لگی. پھر میں نے سنا تھا ایک آواز پیچھے سے، میں نے مڑا، اتنا صاف آواز تھا، میں نے سنا تھا سمسٹا 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 اتنا. تو میں پیچھے دیکھ لیا تھا یہ کون بات کر رہا ہے. میں نے پھر دیکھا، میں نے اور سب کیا، میں نے پوچھا آپ نے نہیں سنا؟ کیا 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 ہم نے سے نہیں سنا، کیا تم نے سنا؟ میں نے سنا سمسٹا 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 3 بار. تو سب او بابا، مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہے، اس کوئی عظیم صوفی کا مظہر ہے وہاں سمسٹے میں. تو عجیب بات کہ انہوں نے نہیں سن لیا، میں نے صاف سن لیا. تو اور تھوڑی سی اور بات ہو رہی تھی. پھر میں نے پھر سنا تھا پیچھے، میں نے پھر مڑا اس کو سننے پر، پاک پتن پاک پٹن پاک پٹن پاک پتن. تو میں نے پھر، انہوں نے نہیں سن لیا وہی بات، تم نے نہیں سنا؟ میں نے سب سے پوچھ لیا آپ نے نہیں سنا؟ نہیں ہم نے کچھ نہیں سنا. تم نے کیا سن لیا؟ تو میں نے کہا تھا پاک پتن پاک پتن. تو سب لوگ 5 6 7 لوگ تھے، 8 لوگ تھے. تو انہوں نے سب کہا او بابا فرید بابا فرید. تو پھر تھوڑی دیر بعد اس مرشد نے مجھے بتایا، کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ، میں نے پہلے جب ہم ان سے ملے تھے میں نے بتایا میں آپ کو میرے مرشد بنانا چاہتا ہوں. میں مانتا ہوں کیونکہ آپ کے اس شاگرد نے مجھے ان مظہروں میں لے لیا اور بہت اچھا لگا. بابا شمس کے مظہر میں یہ ہوا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے مرشد بنے گا یہ آدمی، یہ صوفی. تو تھوڑی دیر بعد جب یہ سب ہوئی تھی باتیں، تو پھر انہوں نے مجھے بتایا میں تم کو اور کچھ نہیں سکھا سکتا ہوں، چلے جاؤ. تو میں بہت پریشان ہو گیا. پوری کہانی میں نے نہیں بتایا کہ میں لاہور میں تھا اور اس لڑکے سے وہاں ریل گاڑی میں بیٹھ کر ان سے ملا تھا. تو باتیں بہت ہوئی تھی. انہوں نے مجھے اس وقت بتایا اگر آپ بڑے صوفیوں سے ملنا چاہتے ہیں میں آپ کو ان سے ملا سکتا ہوں. پھر بہت اچھی، پہلے میں نے سوچا یہ لڑکا پاگل ہے، ایسے بات کیسے کر رہا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا میں تو بہت دعا کر رہا ہوں کہ مجھے مرشد کی ضرورت ہے. اور تو میں نے آخر میں ان کے بات مان لیا اور انہوں نے بہت باتیں بتائی. جب ہم ملتان پہنچ گئے تھے تو پھر وہ لڑکا نکل گیا، اتر گیا گاڑی سے، وہ ملتان جا رہا تھا. اور پھر جب ہم گڈ بائی کہہ رہے تھے، سلام اللہ حافظ کہہ رہے تھے، میں نے سوچا پتہ نہیں میں اس لڑکے سے پھر مل سکوں گا یا نہیں. انہوں نے مجھے بتایا ہم یہ بڑے صوفی ملوا سکتے ہیں آپ کو. تو پھر میں اتر گیا تھا اچانک. میں کراچی جا رہا تھا، کراچی کے ٹکٹ تھا، میرے پاس پیسہ بہت کم تھا، لیکن میں نے بس ایسے ہی فیصلہ کیا میں اس لڑکے کے ساتھ گاڑی سے نکلوں گا. اور اس نے مجھے
اپنے گھر لے لیا، اور دوسرے دن صبح سبیرا یہ دوسرے مزاروں میں لے کر پھر آخر میں بابا شمس کے مزار میں یہ سب کچھ ہوا تھا. تو ایسے اتنے میں نے پورے دن مطلب بلکہ کل سے اس لڑکے سے بات ہو رہی تھی، پھر پورے دن ہم گھوم رہے تھے مختلف مزاروں میں، اور ابھی شام ہو رہا تھا. تو پورے دن میں یہ کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے سوچا کہ ابھی یہ مرشد مجھے مل گیا، ابھی یہ مجھے منع کر رہا تھا تو میں بہت دکھی تھا. لیکن اگر میں نے پہلے بتایا تھا آپ میرے مرشد ہیں، اور ابھی مرشد بتا رہے چلے جاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں چلا گیا تھا، اور ملتان ریلوے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا، میں وہاں پیدل گیا تھا. اور جو ہی میں پہنچ گیا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ تیز گام آ رہا ہے. اس وقت تیز گام پاکستان میں سب سے تیز گاڑی تھی. تو میرے پاس پیسہ نہیں تھا نیا ٹکٹ کے لیے، لیکن میں نے سوچا اسی ٹکٹ سے، صرف کل میں نے ٹکٹ لے لیا، شاید اسی ٹکٹ سے ہم کراچی جا سکیں گے. تو میں تیز گام میں بیٹھ گیا تھا. تو ابھی اتنا رش تھا کہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھا، میں کھڑا ہو گیا تھا. اور زیادہ ٹائم نہیں لگا، ایک آدمی جو اوپر لیٹا تھا پلنگ میں، یہ 3rd کلاس ٹکٹ تھا، تو اتنا رش تھا. لیکن اس نے مجھے بتایا جی صاحب اگر آپ لیٹنا چاہتے ہیں، میں نے کافی آرام کیا ہے، آپ یہاں لیٹو. تو میں نے کہا شکریہ، اور میں اوپر لیٹ گیا تھا، سو گیا تھا ایک دم. کافی پورے دن ہم گھوم رہے تھے ملتان میں، تو اور کافی لیٹ. کچھ ٹائم بعد میں سو رہا تھا، میں جاگ گیا تھا کیونکہ سب لوگ بات کر رہے تھے. اوہ کی ہوئے یہ تیز گام سست گام بن گئے. ایسی باتیں ہو رہی تھی. یہ تیز گام رک گیا تھا، اور پتہ نہیں کتنا ٹائم سے، کافی ٹائم سے رکا تھا. تو اور سب لوگ ایسے بات کر رہے تھے، کیا کیوں کسی نے بتایا. میں گیا تھا انجینئر صاحب سے بات کی، تو انجینئر صاحب نے بتایا پتہ نہیں گاڑی کیوں نہیں چل رہی ہے، سگنل تو گرین ہے، گاڑی کو جانا چاہیے، لیکن میں اس کو نہیں چلا سکتا ہوں، نہیں چاہتا. تو جب یہ سب پھر میں بس دوبارہ سو گیا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد میں نے جا کے میں سوچنے لگا یہ کیا عجیب بات ہے. پھر میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون سے اسٹیشن ہے، تو انہوں نے بتایا یہ سمرسٹا ہے. سمرسٹا جو میں نے وہ سنا تھا، تو پھر میں نے سمجھ لیا شاید مجھے یہاں سمرسٹے میں اترنا چاہیے گاڑی سے. تو میں اتر گیا. جو ہی میرا پاؤں زمین پر لگ گیا، گاڑی چلنے لگا. تو پھر میں گیا تھا، اسٹیشن تقریباً خالی تھا. ایک چائے والا تھا، تو چائے والا سے میں نے بات کی تھی کہ کوئی مزار یہاں نزدیک ہے. اس نے ہاں تھوڑا دور ہے، ابھی رات کو مت جانا، خطرہ ہے راستے میں، لیکن صبح آپ کو ایک ٹانگا مل سکتا ہے. کچھ کلومیٹر دور تھا مزار. تو پھر میں نے پوچھا کہ میں یہ ادھر ہی سو سکتا ہوں، ایک وہاں بینچ تھا، تو میں سو گیا تھا. پھر صبح سبیرا میں جا گیا تھا، بات کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا چائے والے سے کیا پاک پتن کی گاڑی آ گئی. تو چائے والا تھا نہیں وہ لیٹ ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، فکر نہیں کرو، بلکہ دیکھو ابھی آنے والا ہے. وہ گاڑی آ رہی تھی پاک پتن کی. میں سوچ او پاک پتن مجھے وہاں جانا چاہیے. تو میں نے ٹکٹ خرید لی تھی پاک پتن کے لیے جلدی سے، اور میں اس گاڑی میں بیٹھ کے، بہت سلو گاڑی تھی. اور آخر میں کافی مطلب دوپہر کے بعد، صبح سپیرا کی بات ہے، لیکن شام نہیں، لیکن لیٹ آفٹر نون میں یہ پاک پتن پہنچ گئی یہ گاڑی. اور پھر میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بابا فرید کا مزار کہاں ہے، وہ ادھر ہی نزدیک ہے. تو میں وہاں گیا تھا. تو وہاں بھی میں نے کیا جیسے اس لڑکے نے مجھے سکھایا، اور ہم نے 3-4 مزاروں میں ملتان میں کیا تھا. میں نے اگربتی ہار کا پھول کا ہار اور یہ پٹاشے خریدے، اور مزار میں جا کر اگربتی کو جلا کر
قبر پہ ہار پہنا کر لوگوں کو یہ مٹھائی بانٹ کر میں بیٹھ گیا تھا مراقبے میں، اللہ کا نام کا ذکر کر رہا تھا. اور میں نے پھر ایک آواز سنا سر میں، مطلب دل میں، باہر جاؤ، ایک بڑا درخت ہے وہاں، پیپل کا درخت ہے وہاں، اس کے نیچے بیٹھو اور ذکر کرو، اور جب آپ آنکھیں آپ اس آدمی کو دیکھیں گے جو تمہارے سب سوالوں کا جواب دے گا. تو میں نے سنا یہ کے اندر. پھر میں باہر گیا تھا اور وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، تو میں اس کے نیچے بیٹھ گیا تھا اور ذکر کرنے لگا آنکھ بند کر کے. پتہ نہیں کتنے دیر تک، کتنے منٹ تک میں ایسے ذکر کر رہا تھا. پھر میں نے آنکھیں کھلوائیں اور وہاں میرے سامنے ہی، مطلب بس 10 فٹ، مطلب 2-3 میٹر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس سے کم، اور اس کے 5-6 شاگرد بھی تھے شاید، ان سے بات کر رہے تھے. تو میں حیران ہو گیا. یہ میں نے سنا یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو گیا ہے. تو میں گر گیا تھا حقیقت میں، اس کے پاؤں پکڑ لیا تھا. میں سمجھ گیا یہ میرے مرشد ہے، یہ میرے سب سوالوں کا جواب دے گا. تو پھر میں ان سے پھر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا آپ کون ہیں، کہاں ایسے کہاں کیسے آئے ہیں یہاں، کیا چاہتے ہیں، ایسے کچھ باتیں ہو رہی تھی. پھر لیکن جلدی سے انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا آپ اگر پورے دن ایسے، میں نے بتایا میں کیسے ابھی آیا ہوں ملتان سے، سمرسٹی سے، تو تو آپ نے کچھ کھایا؟ اس نے پوچھا. میں نے کچھ نہیں کھایا. تو پھر اس نے بتایا اس لڑکے کے ساتھ جاؤ، وہ آپ کو کچھ کھلائے گا. تو ہم گئے تھے اس کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ، اور بہت اچھا. پھر میں نے اس بزرگ کو بتایا تھا کہ میں گوشت نہیں کھاتا ہوں. جواب دیا ہم گوشت نہیں پکاتے ہیں، ہاں فکر نہیں کرو. پھر میں نے بتایا کہ میں حقیقت میں لہسن اور پیاز بھی نہیں کھاتا ہوں. انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، ہم لہسن پیاز استعمال نہیں کرتے ہیں یہاں. میں اور بھی بہت حیران ہو گیا کہ پاکستان میں ایسے مزار میں یہ مجھے معلوم نہیں تھا. گوشت بھی نہیں اور لہسن پیاز بھی نہیں. تو اس لڑکے نے مجھے لے لیا، بہت اچھے پلاؤ، چنے کے پلاؤ اور سبزی، دال، روٹی، سب بہت اچھے میں نے کھایا پیٹ بھر کے. پھر ہم واپس گئے تھے، اس لڑکے نے مجھے واپس لیا، اس بزرگ کے ساتھ ہم پھر اور بات کرنے لگے. اور بہت لمبی کہانی ہے، میں وہ شاید ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن آخر میں انہوں نے بھی مجھے بتایا چلا جاؤ. تو میں پھر بہت پریشان ہو گیا. اتنا بھی ایک اور پورے دن میں گم کر مرشد کو ڈھونڈ رہا ہوں، اور یہ مجھے بھی مرشد نہیں مان رہے ہیں، یہ بھی نہیں مان رہے ہیں کہ میں اس کے شاگرد بن سکوں. اس نے بتایا، پھر اس نے پوچھ لیا آپ کہاں رہتے ہیں، میں نے بتایا کراچی وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے بتایا کراچی جاؤ. ایک بس ابھی نکلنے والا ہے کراچی، یہ ہڑپے کے لیے، اور ہڑپے میں آپ ریل گاڑی میں بیٹھ سکیں گے کراچی کے لیے. تو میں چلا گیا تھا. کیا کر سکتا ہوں؟ جو میں نے اپنے مرشد سمجھ لیا وہ مجھے حکم دے رہا ہے، جیسے وہ ملتان والے صوفی نے بھی بتایا. تو پھر میں گیا تھا اور میں نے فیصلہ کیا جو ہی میں پاک پتن واپس جا سکوں گا، میں بابا، اس نے لوگوں نے بتایا یا اس لڑکے نے مجھے بتایا اس کا نام ہے بابا علی. تو میں سوچا اور یہ اس مزار کا انچارج ہے. تو پھر میں سوچا جب میں پھر پاک پتن جا سکتا ہوں، میں فوراً ہی اس بابا علی سے ملوں گا، اس سے بات کروں گا. تو جب میں پھر پاک پتن جا سکا، شاید مجھے یاد نہیں، ایک سال کے بعد بھی شاید، کیونکہ کافی مہینوں کے بعد یا ایک سال کے بعد.
جب میں پھر جا سکا پاک پتن، میں وہاں گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا بابا علی کہاں ہے جو اس مزار، بابا علی کون ہے؟ تو میں نے کہا وہ اس مزار کا انچارج ہے. تو ہم کو کوئی علی بابا معلوم نہیں ہے جو اس مزار کا انچارج ہے. میں نے بہت پوچھا بہت لوگوں سے، کسی کو معلوم نہیں تھا یہ بابا علی کون ہے. میں بہت پاگل ہو گیا تھا، یہ کیسے ممکن ہے. تو اس وقت میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، میں بس شاید سفر کر رہا تھا، کراچی سے لاہور یا اسلام آباد جا رہا تھا. تو بیچ میں میں نے کچھ گھنٹوں کے لیے ٹائم تھا، تو میں نے کافی گھنٹے وہاں گھوم کر بابا علی کو ڈھونڈا، نہیں ملا. تو میں نے فیصلہ کیا جب میرے پاس زیادہ ٹائم ہے میں پھر واپس آؤں گا، میں ضرور بابا علی کو ڈھونڈوں گا، ملوں. تو پھر کچھ مہینے کے بعد مجھے موقع ملا، میں پھر پاک پتن شریف گیا تھا اور لوگوں سے پوچھ لیا بابا علی بابا علی، کسی کو معلوم ہے. میں بالکل نہیں سمجھ سکتا تھا کیا ہوا ہے. کچھ سالوں کے بعد، کافی سالوں کے بعد، میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے 5-10 سال کے بعد بھی، میں لاہور میں تھا اور ایک صوفی سے ملا تھا. وہ فرانس کا مسلمان ہو گیا تھا اور وہ پاک پتن میں کافی سالوں تک رہ رہا تھا. اور پھر وہ لاہور میں آیا اور لاہور میں ہم ان سے ملے تھے. تو میں نے ان کو یہ کہانی بتائی کیونکہ میرے دوست جس کے گھر میں وہ رہ رہا تھا، وہ ان کو میں نے یہ کہانی بتائی تھی، میرے سب سے اچھا دوست لاہور میں. تو اس صوفی نے ان سے سنا تھا کچھ کہ میں نے پاک پتن میں کچھ باتیں ایسی ہوئیں، تو اس لیے اس فرانس کی صوفی نے مجھ سے پوچھ لیا اس کے بارے میں، پوری کہانی بتائی. پھر انہوں نے بتایا تھا، میں نے پوچھا ان سے بھی، آپ اتنے سال سے پاک پتن میں رہے ہیں، یہ بابا جی علی کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں مجھے معلوم ہے بابا جی علی کون ہے. کون ہے کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا نہیں. پھر میں نے سوچا شاید یہ بابا علی خود بابا فرید گنج شکر بابا علی کے نام سے مجھ سے ملے تھے. تو اور کچھ ٹائم کے بعد، کافی ٹائم کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، ایک دوسرا آدمی تھا پاک پتن کے. جب انہوں نے سن لیا اس کہانی کو، انہوں نے بتایا اوہ تمہیں بہت اچھی قسمت ہے. ان لوگ جو اس درخت کے نیچے اس بابا جی علی سے مل سکتے ہیں وہ بابا جی علی خود بابا فرید گنج شکر ہے. پھر میں نے سمجھ لیا ہاں. تو یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میری ملاقات کی کہانی آپ نے پوچھا تھا حسن کے بارے میں، یہ کہانی ایسی ہوئی. Asdaq Amin, Allah wants to show his power than anything man-made, but unable to control the nanovirus. All technologies of mankind failed now. No one talk about when Kashmir is locked down for more than 150 days. Where we were, it's Kashmiris, Palestinians, Syria curse actually. ہو سکتا ہے بالکل آپ نے اچھی بات بتائی. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طاقت مکمل ہے، 100% طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو فکر نہیں کرو، یہ جو سیریا میں فلسطینیوں کو، کشمیریوں کو جو ہو رہا ہے، یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ان سب کا حل ہو جائے گا اور سب تینوں جگہوں میں آزادی ملے گی لوگوں کو، اور ان سب خطرے سے، ظلموں سے یہ بچیں گے اور پاک اسلام قائم ہو جائے گا. پاک اسلام مطلب محبت، انصاف، سچائی. اور پھر کشمیر اور پاکستان سے اور خالصتان سے یہ پہلے یہاں پاک اسلام قائم ہو جائے گا اور پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گی. تو فکر نہیں کرو اللہ مالک ہے. اللہ از دا بگ پلانر. بابا جاوید بالکل آپ
اچھی بات بتا رہے ہیں. اللہ زیادہ اچھا پلانر ہے ہم سے انسان سے. حیدر علی کہہ رہے بسم اللہ السلام علیکم بابا جی آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے. ابھی میں سب کامنٹس کو نہیں پڑھوں گا نہیں تو بہت ٹائم لگے گا. زہید مسعود کہہ رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہاں ہم بس اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ سب سے بڑا خیال رکھنے کے لیے ایک چیز ہے. لیکن ہاں میں باہر نہیں جا رہا ہوں زیادہ. محمد شہزاد خان یوسف صاحب آپ کے خیال سے وائرس کب تک ختم ہو جائے گا؟ صدر ٹرمپ نے بتایا تھا یہ اپریل مہینے میں اگلے مہینے میں ختم ہو جائے گا. تو صدر ٹرمپ کو بہت کچھ معلوم ہے حقیقت میں. اس کے وہ ایک عام انسان نہیں ہے. جو کچھ ہونے والا ہے اس کو کافی معلوم ہے. یہ ٹیکنالوجی بھی ہے یہ عجیب بات ہے لیکن شاید آپ نہیں مانیں گے لیکن یہ لکنگ گلاس ٹیکنالوجی یہ کم سے کم میرے خیال میں 40-50 سال سے سی آئی اے کی ریسرچ سے یہ دوسرے سیاروں کے لوگوں سے یہ ٹیکنالوجی مل گئی کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کیا آنے والا ہے کیا ہونے والا ہے. تو جب صدر ٹرمپ کہتا ہے یہ اپریل مہینے میں ختم ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں ہاں ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ کو معلوم ہے. لیکن وہ بے شک یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا فکر نہیں کرو. اور پھر بولا میڈیٹیشن پہلے میڈیکیشن پڑھ لیا تھا. منازع مظہر دیٹ میڈیسن از ناٹ ایڈوائزڈ بائی مینی ڈاکٹرس. صدر ٹرمپ کو میں بہت مانتا ہوں اس نے بتایا یہ اچھی دوائی ہے. تو کافی ڈاکٹر ہیں وہ سائنسدان ہونے کی وجہ سے وہ جلدی نہیں سمجھ سکتے ہیں باتوں کو. بہت سارا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو شاید آپ ہائیڈرو کلوروکوین کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ 70 سال سے استعمال ہو رہا ہے ملیریا کے لیے مختلف بیماریوں کے لیے. تو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے اگر زیادہ نہیں لیا جاتا. اگر کوئی زیادہ لیتے ہیں تو پھر اس میں خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن ڈوسیج میرے خیال میں کوئی 500 ملی گرامز ہے. اگر اس سے زیادہ نہیں لیے جاتے اس میں خطرہ نہیں ہے. کچھ سائیڈ افیکٹس ہے لیکن کوئی بڑی بات نہیں. تو یہ کچھ ڈاکٹر اگر ایڈوائز نہیں کرتے ہیں اس کا تو ٹھیک ہے آپ نہ لیں اگر نہیں لینا چاہتے ہیں. لیکن صدر ٹرمپ نے بتایا یہ اس میں ایک فائدہ ہے تو میں بھی مانتا ہوں. میں نے اب تک لیا نہیں ابھی دکانوں میں فارمیسی میں یہ ابھی نہیں مل رہا ہے. اچھا عظیم رسول السلام سر نائس پینٹنگ بہائنڈ یو. تھینک یو. میں نے ابھی بتایا میری بیگم نے بنایا. یہ میری روحانی ماں ہے جو میں جب 9 سال کا تھا پہلے ملا تھا. وہ انسان نہیں ہے لوگ آئے تھے اور ابھی کافی شاید ہزاروں سالوں سے یہ یہاں بھی زمین کے نیچے اسی سیارے پہ بھی رہتے ہیں یہ لوگ. اچھا دیکھوں گا ابھی سب کامنٹس کو نہیں پڑھ رہا ہوں. عبید اللہ سلامت رہو آپ کی اردو بہت اچھی ہے مجھے بہت پسند آئی. ہاں میں پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں. میرے ماں باپ امریکن ہوتے ہوئے پاکستان میں کام کر رہے تھے اس لیے میں پاکستانی ہوں جیسے اردو بولتا ہوں. خالد اختر لاہور میں گزشتہ رات لوگوں نے اذانیں دی ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کتنا فائدہ ہے اس کرونا وائرس سے لوگوں کو فائدہ بھی مل رہا ہے. زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے زیادہ اذانیں بتائے. بہت اچھی خوشی کی بات ہے. شکریہ کہ آپ نے بتایا. خالد اختر صاحب عمر قریشی کہہ رہے آج رات 10 بجے پھر سب اذان دیں گے. بہت اچھا بہت اچھا. عثمان کہہ رہی ہے فرام ویئر یو گیٹ ٹو مچ پازیٹیو انرجی. آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. میں نے بار بار بتایا میں خوش رہتا ہوں کیونکہ اللہ
مالک ہے اور ہمارا سب سے اچھا دوست ہے. تو ہم خوش نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں؟ اگر اللہ مالک ہے، سب کچھ اس کی ہاتھ میں ہے، اور وہ ہمارا پیارا دوست ہے، محبوب ہے، تو وہ خوشی کیوں نہیں دے گا؟ ہم سب خوش ہوں گے اگر ہم صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اللہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے. اور اگر ہم اللہ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہم ضرور بہت خوش ہوں گے. ماجد جذبہ، ہم اللہ کی مرضی ہیں. ہاں. خرم مالک، بابا جی از میڈیٹیشن گڈ ٹو کیور کرو؟ ہاں، ہر بیماری میں میڈیٹیشن میں بہت فائدہ ہے. If you simply meditate a little bit automatically by breathing deeply and meditating calmly, your your immune system becomes stronger. So for every disease, meditation is good. حیدر علی کہہ رہا ہے اللہ آپ سلامت رکھے، آمین. شکریہ. شہزاد اکبر کہہ رہا ہے السلام علیکم sir, I don't doubt that you are bad person. I don't doubt on that you are a bad person, but America is evil country for humans first launch an atom bomb and then biological virus bomb. America is not evil. The people are very good, but there are some very powerful evil people who have been controlling America, especially the CIA. And because of these evil people who were controlling the American government, America has done many, many very evil things. Yes, you are right. So I don't know if Americans or Chinese would end this, maybe both together. Some evil Chinese also are there. So evil Chinese and evil Americans maybe working together launched this biological virus bomb. But don't worry. Allah is more powerful than they are. تیمور حسن، ایلینز اور جنات میں فرق کیا ہے؟ ہاں، شاید جنات بھی ایلینز ہے لیکن مختلف قسم کے ایلینز ہیں. جنات صرف ایک قسم، بہت سارے قسم کے. فرشتے بھی ایلینز ہیں، شیطان بھی ایلین ہے. ایلین کا صرف مطلب ہے جو اس زمین کے، اس دھرتی کے نہیں ہیں، ہمارے ارتھ پلانٹ کے نہیں ہیں. تو بہت قسم کے ہیں. شاید جنات بھی کچھ ہیں جو اسی ایلینز نہیں ہیں، شاید وہ اگر اس زمین پہ رہتے ہیں، اس زمین کے نیچے رہتے ہیں تو وہ ایلینز نہیں ہیں، وہ ارتھ پیپل ہے. ہیومن بینگز نہیں ہے لیکن ارتھ لنگز ہے. اچھا. فائزان جنجوجا، سر CNBC told us that coronavirus came from bats. Chinese no. ہاں، بیٹس میں کرونا وائرس ہوتے ہیں لیکن یہ کووڈ-19 کو بایولوجیکل ریسرچ سے، جینیٹک انجینئرنگ سے بنوا دیا گیا تھا. یہ تو میس میڈیا کی کہانی ہے کہ چائنیز کسی نے بیٹ سوپ پی لیا، ایسے شروع ہوا. نہیں، یہ جینیٹک انجینئرنگ سے لیبورٹری میں بنایا گیا تھا. ایمن خالد، سر از دیر اے وے فار اس ٹو ریکگنائز این ایلین؟ کچھ ایلینز اگر آپ سمجھیں گے یہ انسان نہیں ہے، لیکن بہت ہیں جو بالکل انسان جیسے دکھتے ہیں، تو ان کو انسان سے الگ سمجھنا مشکل ہے. کچھ ہیں جن کے آنکھ تھوڑے بڑے ہیں، جیسے میری ماں کافی انسان جیسے دکھتی ہے، لیکن ان کے کان سر کے اوپر ہے تو ان کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ شاید انسان نہیں ہے. لیکن بہت سارے ہیں جن کو ہم دیکھ کر سمجھیں گے میری کہ یہ دوسرے سیارے سے آئے ہیں یہاں. تو دعا کریں، اللہ آپ کو شاید طاقت دے گا کہ آپ سمجھ سکیں گے کہ کوئی. سلام بابا جی، ڈو یو تھنک دس از دا بگننگ آف دی اینڈ آف دا ٹائم؟ یس. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ابھی نہیں، یہ کافی سالوں سے یہ اینڈ آف ٹائم کا مطلب ہے نیا دور شروع ہو رہا ہے، پرانا دور ختم ہو رہا ہے، شیطان کا دور ختم. کیونکہ شیطان کے بڑے، پوری دنیا میں شیطان کی بڑی طاقت دکھائی گئی ہے ہزاروں سالوں سے. تو وہ جو شیطان کا دور تھا وہ ابھی ختم ہو رہا ہے. اس کو اینڈ آف ٹائم اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، یہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہے، جائے گا. لیکن
پرانا ٹائم، پرانا دور ختم ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں. بہت سارے پیشگوئیاں ہیں اسی ٹائم کے بارے میں، اور یہ اس کو قیامت کہا جاتا ہے، ڈے آف ججمنٹ. خرم انصاری، یہ آتا ہوئی اس پہ، ہاں یہ آتے ہیں اس پہ. تیمور حسن، مزار پر حاضری کے آداب بتا دیں تاکہ ملکت کر سکیں بزرگوں سے. بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے، مزار میں جانا اور پہلے ضرور نہانا بہت اچھا ہے، نہانا اور کم سے کم وضو کرنا، اور مزار وہاں یہ چیز ہے اگربتی، پھول کا ہار اور یہ پٹاشے، یہ سفید جو مٹھائی ہے چھوٹی سی، سب مزاروں میں وہ ملتا ہے. لوگوں کا بزنس بھی ہوتا ہے تو زیادہ مہنگا نہیں ہے ان چیزیں. یہ تینوں چیزوں کو خرید کر اندر جا کر اگربتی جلا کر مزار پہ، مطلب قبر پہ پھول کا ہار ڈال کر، پھر یہ دوسرے جو لوگ وہاں آئے ہیں ان کو یہ پٹاشے بھانٹ کر پھر بیٹھ جائیں مزار میں. اللہ کا نام، یا جیسے مجھے بتایا گیا تھا بابا شمس کے مزار میں اللہ شمس اللہ شمس اللہ شمس ایسے کوئی ذکر کریں، اور آپ کو کچھ ملے گا. اگر شاید اگر ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم آپ کو کچھ خوشی ملے گی اندر، یا کوئی خبر آپ کے دماغ میں آئے گا، آپ کو شانتی ملے گی بہت فائدہ ملے گا آپ کو مزار میں حاضری سے. اچھا، ماجد جذبہ، خواجہ شمس الدین عظیمی مائے بابا جی. اچھا، بہت اچھا. شہزاد اکبر، السلام علیکم سر، آئی ڈونٹ ڈاؤٹ. وہی سوال ہے. آصف نعمان، سمر سٹا مائی سٹی. بہت اچھا، تو میں ادھر ہی گیا تھا 1984 میں پاک پتن جاتے ہوئے. لکشمن سولانکی، جائے ست گرو دیو جی کی جائے، اویناشی پر برہم پرماتما کی. بہت اچھا. تیمور حسن، از اٹ رائٹ دیٹ بابا جی گرو نانک واز مسلم؟ یس، بابا گرو نانک اصلی مسلم تھے، یا ہیں، وہ بھی ابھی زندہ ہے. وہ جب مکہ مدینہ بھی گئے تھے، اور ایک عام مسلم نہیں تھا، پاک مسلمان تھے اور عظیم صوفی تھے بے شک. اور یہ نعمت اللہ شاہ ولی کے بھی جو پیشگوئیاں ہیں ان میں بھی بابا نانک کا ذکر ہے کہ وہ عظیم شخص ہیں. وہ مسلم بھی تھے اور ہندو بھی تھے، اور بلکہ مسلمان بھی اور ہندو بھی ان کو مانتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ مذہب ایک ہی ہے، یا کوئی حقیقت میں ان کا پہلے بتایا گیا ہے کہ جب وہ جہنت میں گئے تھے اور اللہ پاک سے ملے تھے، اور جب وہ واپس آئے تھے ان کی پہلی بات تھی there is no Hindu, there is no Muslim. کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے. حقیقت میں ہم سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں. اور انہوں نے بھی سکھایا کہ اصلی اسلام یا اصلی ہندو یا ہر ایک مذہب کی اصلیت ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، بس، اور پیار کرنا سب سے، سب کی خدمت کرنا. یہ ہے گرو نانک کی تعلیمات. تو حقیقی مسلم وہ تھے. شہزاد اکبر، میں آپ کو ایک بابا سے ملوا سکتا ہوں بٹ ہی از پاسڈ اوے، بٹ آئی میٹ یو وتھ ہم تھرو میڈیٹیشن. اوکے، شکریہ. ہو گیا، وہ بہت ٹائم ہو گیا ہے میرے خیال میں. ابھی ہم کو ختم کرنے چاہیے. ایک دو لکشمن سولانکی، بابا جی میرا ایک سوال ہے. کچھ ہرے کرشن والے کہتے ہیں کہ پرابھوپاد جی کی بکس کے علاوہ اور بک نہیں پڑھنی چاہیے. ہر مذہب میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف ہمارے مرشد کے یا ہمارے مذہب کے یا ہمارے فرقے کی کتابوں کو پڑھنا. تو ٹھیک ہے، کوئی بھی،
لیکن حقیقت میں جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں مجھے بہت فائدہ ملتا ہے قرآن شریف کو پڑھنے سے. کل ہی میں نے قرآن شریف کو دیکھو، میں ابھی بھی کروں گا. میں میرا قرآن شریف ادھر ہی پڑھا ہے، میں اس کو بس ایسے ہی کھولوں گا اور کھول دوں گا. یہ سورہ 23 میں آ گیا ہے اور صحیح سورہ 24 میں اس میں یہ لکھا ہے "Were not my signs rehearsed to you and you but treated them as falsehoods." بالکل صحیح بات ہے. اور سورہ نور سے شروع ہوتا ہے in the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A surah which we have sent down and which we have ordained. In it we have sent down clear signs in order that you may receive admonition. وہی بات. یہ کل بھی یہی بات آئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا بھگوان نے کتنی اچھے نشانے دی ہیں، سائنس دیے ہیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں. پانی آسمان سے گرتا ہے، بارش، رات اور دن آتے ہیں. تو یہ سب اتنی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں قرآن شریف میں. صرف بھگوت گیتا نہیں، بائبل میں بھی بہت اچھی باتیں بتائی، دھم پدا میں بھی بہت، اور گرو گرنتھ صاحب میں بہت اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں. تو ان کتابوں کو میں سب پڑھتا ہوں. تو اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ٹھیک ہے، آپ اپنی کتابیں پڑھیں، لیکن کم سے کم روزانہ ایک شلوک پڑھو بھگوت گیتا کا، یا ایک آیت پڑھیں قرآن شریف کا، کم سے کم ایک روزانہ، اور آپ کو بہت فائدہ ملے گا. تو ایسے لوگ کہتے ہیں صرف ہمارے فرقے کی کتابیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مانتے ہیں اپنی کتابوں کو، لیکن دوسری کتابوں کو پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اتنا میں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آخری سوال، ایک اور سوال میں پڑھوں گا. محمد انور شاہوانی کہہ رہا ہے "Sir, what do you think about the satanic people? Whose are they?" بہت اچھا سوال. یہ شیطانی لوگ کون ہیں جن کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں؟ یہ شیطانی لوگ، ان میں انسان بھی ہے اور دوسرے سیاروں کے لوگ بھی ہیں جو شیطانی ہیں، اور ان سب لوگوں کے جو منصوبہ ہے یا تھا وہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانا. اور ہر ایک کتاب میں، ہر ایک مذہب میں، حدیث میں یا کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ دن آئے گا جب یہ شیطانی لوگ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی بڑی کوشش کرے گی، لیکن آخر میں وہ فیل ہو جائیں گے اور بڑا جنگ ہو جائے گا، جس کے بعد پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، ورلڈ پیس. تو یہ شیطانی لوگ، اگر آپ کسی کا نام چاہتے ہیں، میں بل گیٹس کا نام میں بتا چکا ہوں جو راکفیلرز خاندان ہے امریکہ میں، جو رائلز خاندان ہے یورپ میں، یہ لوگ ان میں بھی ہے. لیکن پاکستان میں بھی شیطانی لوگ تھے حکومت میں بڑے لوگ تھے جو کافی شیطانی تھے حقیقت میں، اگر آپ ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی پاکستان میں بہت اچھا مسلمان وزیر اعظم بن گیا ہے جو ان شیطانی لوگوں سے لڑ رہا ہے. امریکہ میں بھی ابھی ہم کو ایک بہت اچھا صدر مل گیا ہے جو ان شیطانی لوگوں سے لڑ رہا ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب اور صدر ٹرمپ صاحب کو میس میڈیا میں بہت گندی باتیں آپ پڑھیں، ہمیشہ ان کے خلاف یہ میس میڈیا میں آپ پڑھ سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ میس میڈیا انہی شیطانی لوگوں کی ہاتھ میں ہے. زیادہ تر پوری دنیا کی جو میڈیا ہے انہی شیطانی لوگوں کا ہاتھ. ان کو الومناٹی بھی کہتے ہیں، ان کو کبال بھی کہتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر یا ون ورلڈ آرڈر ان کو کہتے ہیں. وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان کو مانتے ہیں، اور شیطان کو وہ سوچتے ہیں شیطان کی عبادت کرنے سے یہ عبادت نہیں، صرف اللہ کی عبادت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایسے پوجا کرتے ہیں شیطان کی، اور وہ سوچتے ہیں کہ شیطان کی عبادت کرنے یا پوجا کرنے سے ہم کو طاقت ملے گا، کیونکہ شیطان بہت چلاک ہے، ان لوگوں کو غلط راستے پر لے لیا ہے. لیکن فکر نہیں کرو، یہ
فیل ہو رہے ہیں. انہی لوگوں نے یہ کرونا وائرس کووڈ-19 بنایا. انہی لوگوں نے سوچ لیا اس کرونا وائرس پھیلانے سے ہم پوری دنیا کو ڈرا دیں گے اور یہ لوگ سب کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن نہیں، وہ فیل ہو چکے ہیں. یہ کرونا وائرس کمزور ہو چکا ہے اللہ پاک کی رحم سے. اور ابھی یہ نشان ہے. ہم پڑھ رہے تھے قرآن شریف میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے نشان دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک نشان ہے. یہ کرونا وائرس ایک نشان ہے اللہ پاک سے کہ آخرت کے ٹائم آ گیا ہے، اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ امام مہدی صاحب کی جو مجھے معلوم نہیں امام مہدی صاحب ایک کیسے آئے گا، کیا کرے گا، کیا کریں گے امام مہدی علیہ السلام صاحب، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. اور پاکستان کی بہت بڑی شخصیتیں ہیں، صرف عمران خان نے بہت دوسرے بھی، جیسے ہمارے سید زاہد حامد صاحب بھی بہت بڑی شخصیت ہے، جن کی مدد سے پاکستان میں اسلام پاک قائم ہو جائے گا اور پاکستان کی فتح ہوگی. بہت سارے سید صاحب ہیں، بہت سارے بزرگ ہیں، بہت سارے خان صاحب ہیں. ہار ہو جائے گا، ہو رہا ہے. امریکہ میں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا، صدر ٹرمپ اور عمران خان اور امریکہ کی ملٹری اور پاکستان کی ملٹری میں یہ بہت اچھے لوگ ہیں جو ان شیطانی لوگوں سے لڑ رہے ہیں اور ان کو ہرا رہے ہیں. تو فکر نہیں کرو ان شیطانی لوگوں کے بارے میں، بس اللہ پاک کو یاد کرو، اللہ کا نام لیتے رہو، اور سچائی اور سب سے زیادہ محبت قائم ہو رہی ہے. پاکستان زندہ باد. اللہ اکبر. اللہ حافظ.